الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات چل رہی تھی کہ عمرہ کرنے والا کب حلال ہوگا. حدیث نمبر 1793. ہم نے 1793 نمبر حدیث کے راوی عمرو بن دینار کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ مکی ہیں اور ان کی اقامت مکہ میں تھی اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا 125 یا 126 ہجری میں. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور آپ نے بیت اللہ کا 7 چکر طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا و مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. انہوں نے بیان کیا، یعنی حدیث نمبر 1794 میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے. حدیث نمبر 1795. طارق بن شہاب ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطحا میں حاضر ہوا. آپ وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے تھے. آپ نے پوچھا کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی اکرم نے احرام باندھا ہے. آپ نے کہا تم نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لو پھر احرام کھول ڈالو. چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی. پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی. اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بات ہے. اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کیا تھا اور آپ نے مجھے تعلیم دی تھی. جب حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہو گئی، لہذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حدیث نمبر 1796 اور یہ بھی متفق علیہ ہے. ابو الاسود اسما بنت ابی بکر کے غلام عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسما سے سنا تھا وہ جب حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتی تو کہتی
रहमतें नाजिल हों अल्लाह की आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमने आपके साथ यही क़याम किया था। उन दिनों हमारे सामान बहुत हल्के फुल्के थे, सवारियां और ज़ादे राह की भी कमी थी। मैंने, मेरी बहन आयशा ने, जुबैर और फुला ने उम्रा किया, और जब बैतुल्लाह का तवाफ कर चुके तो सफ़ा और मरवा की सई के बाद हम हलाल हो गए। हज का इहराम हमने शाम को बांधा था। यहाँ पर कई जगह ये बात आई है कि तवाफ किया और सही के बाद हलाल हो गए, तो ये मुखातब समझते थे कि सही के बाद भी एक लाजमी और वाजिबी अमल है, और वो है हल्क या कसर। लेकिन सामने वाला उसको समझता था, तो इस वजह से कहीं उसको बयान कर दिया गया है और कहीं मुख्तसर कर दिया गया है। बाबू मा यक़ूलु इज़ा रजा मिनल हज अविल उम्रा अविल ग़ज़व। हज, उम्रा या जिहाद से वापसी पर कौन सी दुआ पढ़ी जाए? हदीस नंबर 1797, ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है। नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वा या हज व उम्रा से वापस होते थे, तो जब भी किसी बुलंद जगह चढ़ाव होता तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और हम्द उसी के लिए है, वो हर चीज़ पर कादिर है। हम वापस हो रहे हैं तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब के हुजूर सजदा करते हुए और उसकी हम्द करते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और सारे लश्कर को तन्हा शिकस्त दे दी। फतेह मक्का की तरफ इसमें इशारा है। बाबु इस्तिक़बाल अल हाजी अल क़ादिमीन व सलासती अल दब्बा। मक्का आने वाले हाजियों का इस्तिक़बाल करना और 3 आदमियों का एक ही सवारी पर बैठना। हदीस नंबर 1798, ये रिवायत इब्न अब्बास की है। कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए तो बनु अब्दुल मुत्तलिब के चंद बच्चों ने आपका इस्तिक़बाल किया। आपने एक बच्चे को अपनी सवारी के आगे बिठा लिया और दूसरे को पीछे। मालूम हुआ कि हाजी का आगे जाकर इस्तिक़बाल करना भी सुन्नत है, मगर हार फूल का मुरव्वजा रिवाज ऐसा है जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, और इससे रिया, नमूद, उज्ब का खतरा है, किब्र गुरूर का। लिहाजा अच्छे हाजी को इन चीजों से जरूर परहेज करना चाहिए, वरना खतरा है कि सफर हज के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो रायगां जाएं और बजाय सवाब के उल्टा बाइसे अज़ाब बन जाए, यानी हज का सवाब मिलने के बजाय अज़ाब हो जाए। क्योंकि रिया, नुमूद, उज्ब ऐसी बीमारियां हैं जिनसे नेक आमाल अकारत हो जाते हैं। हदीस से भी मालूम हुआ कि ऊंट वगैरह पर बशर्ते कि उन जानवरों में ताकत हो, बैक वक्त 3 आदमी सवार हो सकते हैं। ऊंट पर सवारी के लिए जरूरी है कि ऊंट को हम गौर से देखें कि इसके अंदर हमको उठाने की और लेकर चलने की ताकत है या नहीं। बनु अब्दुल मुत्तलिब के लड़के आपके इस्तिक़बाल को आए। इससे खानदानी मोहब्बत जो फितरी चीज है इसका भी सबूत मिलता है। नौजवानान खानदान अब्दुल मुत्तलिब के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है
کہ آج ان کے ایک بزرگ ترین فرد رسول معظم سردار بنی آدم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مکہ شریف داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ قسم پوری ہوئی جو قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان کی گئی تھی، لا اقسم بہذا البلد۔ تورات کا وہ نوشتہ پورا ہوا جس میں ذکر ہے کہ فاران سے ہزارہ قدسیوں کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ بچوں سے پیار، محبت، شفقت کا برتاؤ کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ باب القدوم بالغدات، مسافر کا اپنے گھر میں صبح کے وقت آنا۔ حدیث نمبر 1799، حضرت نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے۔ آئیے نافع کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ مغرب یا نیساپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ میں ان کی اقامت تھی۔ 116 یا 117 یا 118 ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ نہایت ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا تھا، یعنی اصح الاسانید کے بارے میں کہتے ہیں محدثین، مالک النافع عن ابن عمر، یہ سب سے صحیح سند مانی جاتی ہے۔ نافع اس کے ایک فرد ہیں۔ ابن عمر سے ہم یہ عام طور سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شرجرہ میں نماز پڑھتے، اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کی نیچائی میں اور نشیب میں نماز ادا کرتے۔ آپ صبح تک ساری رات وہیں رہتے، پھر مدینہ میں تشریف لے جاتے۔ لہذا مناسب ہے کہ مسافر، خاص طور پر سفر حج سے واپس ہونے والے، دن میں اپنے گھروں میں تشریف لائیں، کہ اس میں بھی شارع علیہ السلام نے بہت سے مسائل کو مد نظر رکھا ہے۔ باب الدخول بالعشی، شام کو گھر آنا۔ زوال کے بعد کے وقت کو عشی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1800، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر نہیں آتے تھے، صبح کے وقت پہنچتے تھے یا دوپہر زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت آتے تھے۔ باب لا یترک اہلہ اذا بلغ المدینہ، آدمی جب اپنے شہر میں پہنچے تو گھر رات میں نہ جائے۔ حدیث نمبر 1801، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ گھر میں بیوی صاحبہ نامعلوم کس حالت میں ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا ہے کہ دن میں گھر میں داخل ہو تاکہ بیوی کو گھر کے صاف کرنے، خود صاف بننے کا موقع مل جائے۔ اچانک رات میں داخل ہونے سے بہت سے مفاسد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حدیث جابر میں فرمایا، تاکہ وہ عورت جس کے بال پریشان ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو اس میں کنگھی کر لے، اسی طرح سے اپنے جسم کے زائد بال وغیرہ کی صفائی ستھرائی کر کے اپنے آپ کو اچھا کر لے اور مزین کر لے۔ باب من اسرع ناقتہ اذا بلغ المدینہ، جس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اپنی سواری تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد وہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جائے، یعنی شوق۔ حدیث نمبر 1802، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
सफर से मदीना वापस आते और मदीना के बालाई इलाकों पर नजर पड़ती, यानी ऊंचे इलाकों पर, तो अपनी ऊंटनी को तेज कर देते। कोई दूसरा जानवर होता तो उसे भी एड़ लगाते। इससे मदीना से शौक और उससे उल्फत और मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाब कौलिल्लाहि वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अल्लाह ताला के इस फरमान का बयान, घरों को अपने दरवाजों से दाखिल हो। हदीस नंबर 1803। हजरत बरा बिन आसिब कहते हैं कि ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई है, यानी अंसार जब हज के लिए आए तो एहराम के बाद घरों में दरवाजों से नहीं दाखिल होते, बल्कि दीवारों से कूदकर घर के अंदर जाते थे। फिर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद एक अंसारी शख्स घर आया और दरवाजे से अंदर चला गया। इस पर लोगों ने लानत मलामत की, तो ये वही उतरी, ये कोई नेकी नहीं है कि घरों में पीछे से यानी दीवारों पर चढ़कर आओ, बल्कि नेक वो है जो तकवा अख्तियार करे और घरों में उनके दरवाजों से आया करो। अहदे जाहिलियत में कुरैश के अलावा गरीब लोग हज से वापस होते तो घरों के दरवाजे से आना अच्छा नहीं समझते थे, मायूब तस्वुर करते और दरवाजों का साया सर पर पड़ना मनहूस जानते। इसलिए घरों की दीवारों से फांद कर आते पीछे से। कुरान मजीद ने इस गलत ख्याल की तरदीद की। वो आने वाला अंसारी जिसका रिवायत में जिक्र है, उनका नाम कुतबा बिन आमिर अंसारी था। इब्ने खुदैमा और हाकिम की रिवायत में इसकी सराहत है कि उसका नाम रिफा बिन ताबूत बताया है। कुरान मजीद की आयते मज़कूरा बहुत से इस्लामी असासी उमूर के बयान पर मुश्तमिल है। आने वाले बुजुर्ग की तफसीलात के सिलसिले में हाफिज इब्ने हजर रहमुल्लाह का बयान ये है, कुरैश को हुम्स के नाम से पुकारा जाता था और सिर्फ वही हालत एहराम में अपने घरों में दरवाजों से दाखिल हो सकते थे। ऐसा अहदे जाहिलियत का ख्याल था और अंसार बल्कि तमाम अहले अरब अगर हालत एहराम में अपने घरों को आते तो दरवाजे से दाखिल ना होते, बल्कि पीछे की दीवार फांक कर आया करते थे। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए तो आपके साथ ही कुतबा बिन आमिर अंसारी भी दरवाजे से ही आ गए। इस पर लोगों ने उनको लान तान शुरू कर दी, बल्कि फाजिर तक कह दिया। नबी अकरम ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा, आपने किया तो आपकी इत्तिबा में मैंने भी ऐसे ही किया। आपने फरमाया मैं तो हिमसी हूं। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम जो आपका है वही मेरा है। इस पर यह आयत उतरी, बाबुन अस्सफर क़ितअतु मिनल अज़ाब। इस मसले का बयान कि सफर भी गोया एक किस्म का अजाब है। इब्ने तैमिया रहमुल्लाह ने कहा, इस बाब को लाकर इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये इशारा कर रहे हैं कि घर में रहना मुजाहिदा से अफजल है। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इस पर एतराज है और शायद इमाम बुखारी का मकसद ये हो कि हज और उम्रा से फारिग होकर आदमी अपने घर वापस होने के लिए जल्दी करे। घर वालों से ज्यादा दिन तक गैर हाजिर होकर रहना ठीक नहीं और अच्छा नहीं है। हदीस नंबर 1804। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर अजाब का टुकड़ा है। तुम में से आदमी को उसके खाने से रोक देता है
اس کے پانی سے روک دیتا ہے اور اس کی نیند سے روک دیتا ہے اور نیند میں بھی خلل پڑتی ہے۔ جب آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر لے تو فوراً اپنے گھر واپس آ جائے۔ یہ اس زمانہ میں فرمایا گیا جب گھر سے باہر نکل کر قدم قدم پر بے حد تکالیف اور خطرات کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل سفر میں بہت سی آسانیاں مہیا ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی رسول برحق کا فرمان اپنی جگہ پر برحق ہے۔ ہوائی جہاز، موٹر، اے سی گاڑیاں، اے سی ٹرین وغیرہ جس میں بھی سفر ہو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ناموافق حالات سامنے آتے ہیں، ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکل پڑتا ہے سفر حقیقت میں عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا کیوں ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، کیونکہ سفر میں احباب سے جدائی ہوتی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے روحانی عذاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ باب یہ ہے کہ حاجی کو حج کے بعد جلد سے جلد اپنے وطن کو واپس ہو جانا چاہیے۔ باب المسافری اذا جد به السیر تعجل الى اہلہ، مسافر کو جب جلد چلنے کی ضرورت ہو تو اپنے اہل و عیال کی طرف جلد سے جلد چلا جائے۔ حدیث نمبر 1805، زید بن اسلم یہ اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے۔ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے کہ جب جلدی چلنا ہوتی تو مغرب میں دیر کر کے عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اسلام سراسر دین فطرت ہے۔ زندگی میں بسا اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان وقت پر نماز ادا کرنے سے سراسر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ سہولت رکھی گئی کہ وہ نمازیں ملا کر پڑھ لی جائیں، کہ 2 نمازیں ملا کر پڑھ لی جائیں۔ اگلی نماز مثلاً عشاء کو پہلی یعنی مغرب میں ملا لیا جائے، یا پھر پہلی نماز کو دیر کر کے اگلی یعنی عشاء میں ملا لیا جائے۔ ہر 2 امر جائز ہیں، مگر یہ سخت مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ نماز کا ادا کرنا اس کے مقررہ وقت ہی پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ مسلمانوں پر نماز کا وقت پر ادا کرنا، معینہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ مسائل و احکام حج کے سلسلہ میں آداب سفر پر روشنی ڈالنا ضروری تھا، جبکہ حج میں اول تا آخر سفر ہی سفر سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگرچہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، مگر سفر وسیلہ ظفر بھی ہے، یعنی کامیابی کا وسیلہ، جیسا کہ سفر حج ہے۔ اگر عند اللہ یہ مقبول ہو جائے تو حاجی اس سفر سے اس حالت میں واپس ہوگا کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ سفر ہی کی برکت ہے۔ اگر عند اللہ یہ قبول ہو جائے تو حاجی اس سفر سے اس حالت میں گھر واپس ہوتا ہے کہ گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سفر ہی کی برکت ہے کہ مغفرت الہی کا عظیم خزانہ نصیب ہوا۔ بہرحال آداب سفر میں سب سے اولین
فرض نماز کی حفاظت ہے، اس لیے مرد مسلمان کی یہ عین سعادت مندی ہے کہ وہ سفر و حضر میں ہر جگہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائے۔ ساتھ ہی اسلام نے اس سلسلے میں بہت سی آسانیاں بھی دیں تاکہ سفر و حضر میں ہر جگہ یہ فرض آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ مثلا ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، مگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے ساری زمین کو قابل عبادت قرار دیا گیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز ادا کر لیں، حتیٰ کہ دریاؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، لقودق بیابانوں میں، زمین کے چپا چپا پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی آسانی دی گئی جس پر مجتہد مطلق امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر خواہ وہ حج ہی کے لیے کیوں نہ سفر کر رہا ہو، دو نمازوں کو بیک وقت ملا کر ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث باب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ محترمہ کی بیماری کی خبر سنی تو سواری کو تیز کر دیا تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر مریضہ کی تیمارداری کر سکیں۔ نیز نماز مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کر لیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ رسول اکرم بھی سفر میں نمازوں کو اس طرح ملا کر ادا فرما لیا کرتے تھے۔ ایک ایسے دین میں جو تا قیامت عالمگیر شان کے ساتھ باقی رہنے کا دعوے دار ہو، ایسی ہی آسانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ اس میں ایسی ہی آسانیوں اور سہولتوں کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید بنو ثقیف سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم کو پایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، آپ کے ارشادات طیبات سے سننے کا موقع ان کو خوب ملا۔ آپ کی مرویات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے توسط سے ہیں، اور حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب المحصر و جزاء الصید، محرم کے روکے جانے اور شکار کے بدلے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ مکہ بھیجوا دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈواؤ، احرام نہ کھولو جب تک قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے یعنی مکہ پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ جو چیز بھی روکے اس کا یہی حکم ہے۔ لفظ محصر اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مصدر احصار ہے، جو لغت میں رکاوٹ کے معنی میں آتا ہے اور رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ رکاوٹ مرض کی وجہ سے ہو یا دشمن کی وجہ سے۔ سفر حج میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایسی حالت کے لیے یہ حکم بیان فرمایا گیا۔ بعض دفعہ دوران سفر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے حاجی صاحبان یا قیامت کے دن
लब्बैक पुकारते हुए खड़े होंगे और इंदल्लाह उनको हाजियों के जुमरा में शामिल किया जाएगा। हजरत अता का कौल लाने से इमाम बुखारी का मकसद जाहिर है कि एहसार आम है और इमाम शाफी रहमहुल्लाह का ख्याल सही नहीं। उन्होंने एहसार को दुश्मन के साथ खास किया है। एहसार बाज दफा बीमारी, मौत जैसे अहम हवादिस की भी वजह से हो सकता है। बाबुन इदा उहसिरल मुअतमिर, अगर उम्रा करने वाले को रास्ते में रोक दिया गया तो वो क्या करे। हदीस नंबर 1806 और ये रिवायत मुत्तफक अलैह है। नाफे रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर फसाद के जमाना में उम्रा करने के लिए जब मक्का जाने लगे तो आपने फरमाया कि अगर मुझे काफा पहुंचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही करूंगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोगों ने किया था। चुनांचे आपने भी सिर्फ उम्रा का इहराम बांधा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुदैबिया के साथ सिर्फ उम्रा का इहराम बांधा था। हदीस नंबर 1807, ये हदीस भी मुत्तफक अलैह है। नाफे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला और सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं, इन दोनों ने इनको बताया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर पर जब हज्जाज फौजकशी कर रहा था तो अब्दुल्ला बिन उमर से लोगों ने कहा, आप मक्का क्यों जा रहे हैं? अगर आप इस साल हज करने ना जाएं तो ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बात का शदीद खौफ है कि कहीं आपको बैतुल्लाह से रोक न दिया जाए। आप बोले कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे और कुफारे कुरैश हमारे बैतुल्लाह तक पहुंचने में हायल थे, वहां हमें नहीं जाने दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी नहर की और सर मुड़ाया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूं कि मैंने भी इंशाअल्लाह उम्रा अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया है। मैं जरूर जाऊंगा और अगर मुझे बैतुल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया तो तवाफ करूंगा, लेकिन अगर मुझे रोक दिया गया तो मैं भी वही करूंगा जो नबी अकरम ने किया था। मैं उस वक्त भी आपके साथ मौजूद था। चुनांचे आपने जुल्हुलैफा से उम्रा का इहराम बांधा, फिर थोड़ी दूर चलकर कहा कि हज और उम्रा तो एक ही हैं। अब मैं भी तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उम्रा के साथ हज भी अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। आपने हज और उम्रा दोनों से एक साथ फारिग होकर ही 10वीं जिलहिज को इहराम खोला और कुर्बानी की। आप फरमाते थे कि जब तक हाजी मक्का पहुंचकर एक तवाफ़े ज़ियारत न कर ले, पूरा इहराम नहीं खोलना चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर पर हज्जाज की लश्कर कशी और इस सिलसिला में बहुत से मुसलमानों का खून नाहक, हत्ता की काबा शरीफ की बेहुरमती या इस्लामी तारीख के वो दर्दनाक वाक़यात हैं जिनके तस्वुर से आज भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका खमियाजा पूरी उम्मत आज तक भुगत रही है। अल्लाह अहले इस्लाम को समझ दे कि वो इस दौरे तारीख में इत्तेहाद बाहमी से काम लेकर दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला करें, जिनकी रेशा दवानियों ने आज बैतुल मक़दिस को मुसलमानों के हाथ से निकाल दिया है। हदीस नंबर 1808, नाफे रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला के किसी बेटे ने उनसे कहा था, काश आप इस साल रुक जाते तो अच्छा होता।
اور پھر اس کے بعد میں یہی پورا واقعہ بیان کیا ہے جو حدیث میں ابھی میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ حدیث نمبر 1809، اکرمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روک دیے گئے تو آپ نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر مڈا لیا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا، پھر آپ آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اگلے عمرے کی قضا کی، بلکہ آپ نے سال آئندہ دوسرا عمرہ کیا۔ اور بعض نے کہا کہ احصار کی حالت میں اس حج یا عمرے کی قضا واجب ہے اور آپ کا یہ عمرہ اگلے عمرے کی قضا کا تھا، لیکن قضا کا نہیں، وہ الگ مستقل ایک عمرہ تھا، سلحن جو بات طے ہوئی تھی اسی کے مطابق آپ نے وہ عمرہ کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔